السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان طلسم نظر بد کہ نظر بد کیا ہے، اس کی کیسی اور کیا کیا اس کی علامات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کن وجوہات پر یہ نظر بد لگتی ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس کے توڑ کا طریقہ کار کیا ہے، اور نظر بد اگر کسی صاحب کو لگی ہوئی ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان کو نظر بد قبر میں لا جاتی ہے۔ نظر بد کی عمومی وجہ حسد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں نظر بد کو عین الحسود بھی کہا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی منفی قوت ہے کہ جو دوسرے کی زندگی تک کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ نظر بد ایسے منفی شعاعیں خارج کرتی ہے جس سے متاثر ہونے والے انسان کے ارد گرد ہر وقت ایک منفی قوت کا دائرہ بن جاتا ہے۔ نظر بد لگانے والا دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی آنکھ دوسرے کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے ایک خوشحال اور کامیاب انسان کی زندگی بدقسمت صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کامیابی سے چلتا کاروبار یا قدم خسارے میں چلا جاتا ہے اور آخر اسے بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی مختصر عرصے میں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لا تعداد ایسے افراد بھی ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ طبی طور پر وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اولاد سے محرومی کی ایک بڑی وجہ ایسے جوڑے کا نظر بد کا شکار ہونا بھی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کی مناسب عمر میں شادی نہیں ہو پاتی ہے اور رشتوں کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے، اس کی ایک اہم وجہ اس لڑکی یا لڑکے پر نظر بد کا اثر ہونا بھی ہوتا ہے۔ اسلام میں قرآن کریم کے بعد سب سے اہم کتاب صحیح بخاری میں ہمیں نظر بد سے متعلق بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ ہم یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 میں ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کرو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ حافظ ابن کثیر سورہ یوسف کی آیات نمبر 67 سے لے کر 68 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا اس لیے کہا کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 6 میں لکھتے ہیں کہ سورہ قمر کی آیات نمبر 51 نظر بد سے متعلق ہے۔ نظر بد کا شکار انسان منفی شعاعوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کی زندگی میں تاریکی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا آغاز چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہوتا ہے، جن میں چابیوں، پرس، سر درد، نظام ہاضمہ کی خرابی، اہم کاغذات کا گم ہو جانا سے ہوتا ہے۔ پھر اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی میں ہر کام میں رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے، جس سے انسان کو خود کو بدقسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید بیماری میں مبتلا ہونا، ملازمت کا ختم ہونا، کاروبار کا بند ہونا اور حادثات نظر بد کی شدت کی علامت ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی نایاب طلسم پیش کر رہے ہیں۔ اس طلسم سے بہت بہتر شاید ہی کوئی اور روحانی عمل ہو جو نظر بد کو دور کرنے میں اتنا کامیاب اور پر اثر ہو۔ یہ طلسم نظر بد کے تمام اثرات کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کو پاس رکھنے سے انسان مستقل طور پر نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طلسم کی بدولت انسان خود کو اپنے مقاصد اور خوابوں کی تکمیل پاتے دیکھتا ہے۔ انسان کی زندگی سے ہر طرح کے منفی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر اس انسان اور کامیابی کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ یہ طلسم نظر بد کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ طلسم انسان کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، جس سے کوئی بھی آپ کو نظر بد نہیں لگا سکتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں کامیابی اور مقاصد کی تکمیل کر پاتے ہیں۔ وہ طلسم آپ کو سکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اور یہ طلسم تیار شدہ آپ کو ہم سے بھی مل سکتا ہے۔